نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یہ سوال ہے کہ نظر بد کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آیا نظر بد کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں۔ اس کے لیے 5 باتوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد حق ہے اور نظر بد کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایک وقت ہوگا کہ اونٹ اور نوجوان نظر بد لگ جانے کی وجہ سے زمین کے اندر چلے جائیں گے، یعنی قبروں کے اندر دفن ہو جائیں گے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نظر بد کی وجہ سے کسی کی موت بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ چوتھی بات کہ نظر بد لگانے والا ضروری نہیں کہ کوئی باہر کا شخص ہو، والدین کی نظر بھی اپنی اولاد کو لگ سکتی ہے۔ بعض اوقات بچے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں اور والدین کو اگر وہ اپنی اولاد کے اوپر، اپنے بچوں پر پیار آتا ہے اور وہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ نہیں پڑھتے تو ان کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی خوبصورت چیز دیکھیں تو آپ فوری طور پہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ضرور پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی غسل کر کے باہر نکلے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کندھوں تک ان کا جسم نظر آ رہا تھا۔ تو دوسرے صحابی نے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اونچے آواز میں یہ بات کہی کہ کیا خوبصورت جسم اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یا کیا خوبصورت جوانی ہے۔ جو ہی اس صحابی نے یہ بات کہی تو وہ صحابی جو غسل کر کے نکلے تھے فوراً زمین پر گرے اور تڑپنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، فوری طور پہ اس کی نظر اتارو۔ جب تم نے اس کا جسم دیکھا تو تم نے یہ بات کیوں نہ کہی کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نظر بد والدین کی بھی اپنے بچوں کو لگ سکتی ہے۔ تو جب بچوں کو نظر لگ جائے تو اس کا علاج، اس کا اتار کرنے کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بھی دم کیا کرتے تھے، اور وہی دم ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو وہی دعا پڑھ کر دم کیا جب حسنین کریمین جو تھے وہ بیمار ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمزدہ یا پریشان کیوں ہیں؟ تو جبریل امین کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسنین بیمار ہیں تو میں اس وجہ سے غمگین ہوں یا پریشان ہوں۔ تو وہی دعا جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو پڑھ کے دم کرتے تھے، وہی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر حسنین کریمین کو دم کیا۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ حدیث کے اندر وہ دعا آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھی، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وحامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کو دم کیا اور وہ بھلے چنگے ہو کر اٹھ کے کھیلنا شروع ہو گئے۔
یہ طریقہ نظر کے دم کا ہے۔ ہاں ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فلق اور ناس یعنی جس کو ہم معوذتین کہتے ہیں جب نازل ہوئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر ہی دم کیا کرتے تھے۔ تو جب بھی بچوں کو نظر لگ جائے اور اس نظر کو اتارنے کے لیے اس کا اتار کرنے کے لیے دم کرنا مقصود ہو تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی 1 دفعہ، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سورہ قلم کی آخری 2 آیات 7 دفعہ، اور اس کے بعد یہ دعا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ پڑھیں، اور اس کے بعد 7 دفعہ سورۃ فلق اور ناس پڑھ کے بچوں کو دم کریں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔